أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے 9واں سپارہ ہم اس وقت اس میں سے گو تھرو کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کا مضمون جاری ہے۔ آیت نمبر 182 182 تک کی تلاوت لفظی ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی اور جماعت کے لٹریچر سے اس کی تفسیر ہم اب تک کور کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 183 یعنی 183 سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور اولاً اس رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو اس کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ہے اس کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت نمبر 183 183 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، ہمارے نشانات کو،
آیت کی جمع ہے، اور آیت سے مراد آیت بھی ہوتی ہے جو عمومی طور پہ ہم قرآن پاک کی آیات لیتے ہیں، اور اس سے مراد اس کا اصل میں مطلب نشانی ہے۔ اس میں یہ بھی نقطہ سمجھ آیا کہ قرآن پاک کی ہر آیت در حقیقت اپنی ذات کے اندر ایک نشانی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات یعنی ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا، سنستدرجہم، ہم، اب یہ جو سین زبر آیا اس کا مطلب تھا کہ ان قریب ایسا ہوگا۔ نستدرجو کا مطلب ہوتا ہے ہم تدریجن کام کریں گے، ہم ان کے متعلق، یعنی کہ ان لوگوں کو تدریجن پکڑیں گے، یہ مراد ہے۔ من حیثو، من کا مطلب ہوتا ہے سے، حیثو جگہ یا جہاں، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو ایسی جگہ سے پکڑیں گے، اس جہت سے پکڑیں گے جن کا ان کو علم نہیں ہوگا، یعنی ان کو ایسے آنن فانن پکڑ لیں گے کہ وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے کہ وہ پکڑے جانے والے تھے، یا یہ کہ وہ پکڑے جانے والے ہیں۔ آنن فانن خدا کی پکڑ آتی ہے۔ تو جو جماعت کی 5 والیوم کامنٹری ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت در حقیقت غزوہ بدر میں جو کفار تھے، خاص طور پہ جو ان کے لیڈر تھے جو پکڑے گئے، ان کی پکڑ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ وہ گمان بھی نہیں تھے کر سکتے کہ جنگ بدر جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار کی نسبت 1/3 اور جدید اسلحے سے بالکل آری دوسری جو پارٹی تھی یعنی کفار مکہ جو تھے، ان کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، اسی طریقے پہ نیزیں اور تیر انداز وغیرہ، ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں موجود تھیں، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک رنگ میں نہتے تھے، اور کفار سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ اس مارکے میں، اس جنگ میں ان کی ہار اور مسلمانوں کی جیت ہونے والی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی جیت، بلکہ مسلمانوں کی جیت کے نتیجے میں ابو جہل، امیہ بن خلف، اس جیسے جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ پکڑے جائیں گے۔ یہ وہ پیشن گوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر یہاں پہ کر دیا کہ وہ ایسی جگہوں سے تدریجاً پکڑے جائیں گے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور واقعتاً ابو جہل سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ غزوہ بدر جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ایک پہلے پراپر جنگ تھی، اس میں وہ مارا جائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان تعداد میں بھی کم اور اسلحے کے لحاظ سے بھی، تیاری کے لحاظ سے بھی کم، اور پھر بھی وہ پکڑا گیا اور وہ مارا گیا۔ اور نہ صرف وہ مارا گیا بلکہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دابر یعنی کہ جو جڑ تھی کفار کی وہ کاٹ دی گئی، ان کے بڑے بڑے جتنے زعماء تھے، بڑے بڑے ان کے زوم میں جو ان کے لیڈرز شمار کیے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وا اور املی، املی کا مطلب ہوتا ہے میں مہلت دیتا ہوں، لہم ان کو، یعنی کہ جو کفار ہیں میں انہیں مہلت دیا کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا انا یقیناً قیدی، میری تدبیر، قید کہتے ہیں عربی میں کیاف کے ساتھ جو قید لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، کام۔ قیدی آگے چھوٹی یہ لگا دیں تو مطلب ہوتا ہے میرا، تو قیدی کا مطلب بنا میرا کام یا میری تدبیر، متین بہت مضبوط، متین کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مضبوط۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ املی لہم، میں مہلت دیا کرتا ہوں انہیں، انا قیدی متین، یقیناً میری پکڑ بہت مضبوط ہے، یا یہ کہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے، پکڑ نہیں بلکہ تدبیر کا یہاں پہ ترجمہ ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو مخالفین میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں، مثلا ابو جہل تھا یا اسی طرح پہ دوسرے تھے، یا اب مسلمانوں میں سے یا دنیا کے دوسرے لوگوں میں سے جو احمدیوں کے اوپر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں، تو کیوں ہے کہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، ان کو مہلت دی جاتی ہے، وہ پکڑے کیوں نہیں جاتے، ان کی عمریں دراز کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ اس بات کو یعنی کہ اس سوال کو اٹھا کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خلیفہ اول الحاج مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ
رویا دیکھی. اسی آیت پر غور کر رہے تھے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں مہلت دیا کرتا ہوں ان کو اور یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے. تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں یا حضرت خلیفہ اول تھے یا شاید جماعت کے کوئی اور بزرگ ہوں، لیکن غالب خیال یہی تھا کہ حضرت خلیفہ اول تھے. انہوں نے رویا دیکھی. رویا میں ان کو دکھایا کہ ایک خاتون ہے، کوئی عورت ہے، جیسے کوئی عورت ہوتی ہے جو رقص کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس کے پیندے میں شراب ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شراب کا جو پیمانہ ہے وہ بھرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لبالب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چھلکنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ رویا جو تھی، اس میں پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ وہ لوگ جو بد ہوتے ہیں، جو جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کا ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں، ان کی فوری طور پہ کیوں پکڑنی ہوتی؟ اس لیے کیونکہ ان کو جو مہلت دی جاتی ہے وہ بھی ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، کیونکہ مہلت دیے جانے کے نتیجے میں یہ مزید گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے گناہ کرتے ہیں اتنے ہی گناہوں کی وجہ سے سخت قسم کی ان کی پکڑ آنے والی ہوتی ہے. اور جیسے وہ شراب کا پیمانہ ابھی بھرا نہیں ہوا ہوتا، اسی طریقے سے ان کے اندر جو ابھی استطاعت ہوتی ہے مزید گناہ کرنے کی، وہ اپنے عروج پہ نہیں پہنچی ہوتی. لہٰذا جب ان کے گناہ کرنے کی اور بدیاں کرنے کی استطاعت لبالب پہنچ جائے، وہاں پہ جا کے وہ پیمانہ چھلکتا ہے اور پکڑے جاتے ہیں. وہاں پہ خدا تعالیٰ کی تدبیر ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اور پھر جب خدا کی تقدیر احاطہ کر لے اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس سے باہر قدم انسان نہیں رکھ سکتا. یہی سلوک خدا تعالیٰ کی تدبیر نے، خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ضیاء الحق کے ساتھ کیا. جب وہ ہر قسم کی جو مخالفت تھی اور ہر قسم کا جو ظلم تھا اس سے قدم آگے بڑھا چکا، تو ان عقیدی متین کے مطابق خدا تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے املی لہم کے مطابق ڈھیل دی، لیکن جب وہ اس کا پیمانہ بدیوں کا بھر گیا، لبالب ہو گیا، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صف لپیٹ دی. اور یہی سلوک دوسرے مخالفین کے ساتھ بھی، جو مختلف انبیاء یا خلفاء کے گزرے یا اب ہیں یا آگے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا معاملہ یہی ہوا کرتا ہے. املی لہم ان کیدی متین. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 185. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم، کیا نہیں، یتفکروا، وہ تفکر کرتے، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بصاحبہم، ان کا صاحب، یعنی ان کا جو ساتھی ہے، من جنہ، من سے جنہ جنون، ماں بصاحبہم من جنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہے ان کا ساتھی مجنون. ان کا ساتھی جو ہے وہ اس کو کوئی جنون نہیں ہے. یہاں پہ مراد تھی کہ غیروں کو یا مخالفین کو مخاطب کر کے، کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ہم قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، یعنی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. پھر فرمایا ماں بھی صاحبہم، دیکھو وہ تمہارا ساتھی تو ہے لیکن ماں بھی صاحبہم من جنہ، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے کہ وہ تمہارے بھلے کا سوچتا ہے، خدا سے ہم کلام ہو کر تمہیں اس کا پیغام پہنچاتا ہے. اس میں وہ علامات، یعنی خدا کے اس نبی میں وہ علامات پائی ہی نہیں جاتی جو جنون کے مرض کے نتیجے میں کسی مریض میں پائی جاتی ہیں. ان ہوا کا مطلب ہوتا ہے یہ تو ہے مگر، الا محض نذیر مبین، نذیر ہے ڈرانے والا، مبین کھلا کھلا، کہ وہ تو محض ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہے. مراد یہ کہ یہ تو محض خدا کی طرف سے ایک کھلا کھلا ڈرانے والا نبی ہے. ڈراتا کس بات سے ہے؟ اس بات سے کہ اگر تم نے اپنے بدی کے ہاتھ کو نہ روکا تو تمہارا انجام بہت برا ہے. اگر خود کو بدی کرنے سے، بدیوں کے ارتکاب سے نہ روکا اور ظلم کرتے چلے گئے اور خدا تعالیٰ کا انکار کرتے چلے گئے اور گناہ کی زندگی میں مزید غرق ہوتے چلے گئے، تو نتیجہ اس بات کا طبی طور پہ یہی نکلنا ہے کہ پھر تمہاری ہلاکت ہے. اور وہ تمہیں اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ اس کو جنون ہے.
خدا تعالیٰ کے جتنے انبیاء آتے ہیں ان کے اوپر اسی قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یا یہ کہ یہ تو مریض ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، یہ تو پاگل پن کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ جب اس دور کے مخالفین حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اسی قسم کا اعتراض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو کفار کی طرف سے عائد کیا گیا تھا۔ پس جس طرح وہ اعتراض سچا نہیں تھا، اسی طریقے سے یہ اعتراض بھی سچا نہیں۔ اسی طریق پر پھر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ خود دعوے سے پہلے کفار کے اپنے کیا عوام اور کیا خواص سب بیک زبان یہ بات کہا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ایماندار اور امانت دار انسان کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر سچا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہی لوگ آپ کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعویٰ نہیں تھا کیا اور براہین احمدیہ آپ نے شائع کی، تو خود وہ لوگ جنہوں نے بعد میں آپ کی مخالفت کی اور کفر کے فتوے لگائے، اور نہ صرف لگائے بلکہ پورے ہندوستان میں پھر کے 200 سے زائد علماء کے دستخط کروائے اس کفر نامے پہ، وہی لوگ دعوے سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ جیسی اسلام کی خدمت کرنے والا پچھلی 14 صدیوں میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد امت میں کوئی ایسا شخص واحد پیدا ہی نہیں ہوا جس نے اسلام کی ایسی خدمت کی ہو، جو اسلام کا ایسا فاتح جرنیل ہو جیسے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ خود ان کے اپنے علماء یہ باتیں ان کی اخباروں میں، ان کے مجلات میں، میگزینز میں یہ چھپ چکی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جنون تھا، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک پاگل پن کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کی، اور دوسری طرف خود ان کے اپنے بڑے، ان کے اپنے باپ دادے اس قسم کی باتیں لکھتے رہے کہ اسلام کی ایسی خدمت کسی اور شخص نے کی ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، جیسی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ بس یہ جو اپنی ذات کے اندر تضاد پایا جاتا ہے ان کی باتوں میں، یہ خود اپنی ایک دلیل بن جاتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کی صداقت کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھیں۔ دعوے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں، اور دعوے کے بعد کہا جاتا تھا کہ آپ سے برا کوئی نہیں، اور یہی حساب اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہی سلوک کہا جاتا تھا کہ دعوے سے پہلے آپ سے بہتر کوئی مسلمانوں میں تھا ہی نہیں، اور دعوے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ سے بدتر نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمانوں میں ہے نہیں۔ افسوس ایسی قوم پر کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرے۔ ان بد نصیبوں نے تو اپنی جو مماثلت تھی وہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے بجائے ان کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بنا لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر تمہیں گھٹنوں کے بل رینگ کر برف کے تودوں پر سے بھی جانا پڑے تو پہنچو اور امام مہدی کو میرا سلام پہنچاؤ اور اس کی بیعت کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ لیکن کیا کیا ان ظالموں نے یہ سلوک کیا کہ اسی مہدی کے اوپر، اسی مسیح کے اوپر جنون کے اور قسم کے مغلظات بکتے ہوئے گندے قسم کے الزامات لگا دیے۔ جب قوم اپنے رسولوں یا اپنے نبیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ آتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو خدا کی پکڑ بھی قسم کے عذاب کے رنگوں میں آتی ہے، کبھی سیلاب کے رنگ میں، کبھی زلزلے کے رنگ میں، کبھی قوم آپس میں پارا پارا ہو جاتی ہے۔ ان میں جو شرازیت ہوتی ہے، جو ایک اکٹھ پن پایا جاتا ہے، وہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعصبہم جمیعا قلوبہم شتیٰ، کہ اپنی مخالفتوں میں تو مل جاتے ہیں لیکن آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب بھی ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہر کرپشن ان لوگوں میں پائی جاتی ہے، ہر قسم کی، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی کرپشن سامنے آنے والی ہے تو فوراً جماعت احمدیہ کے اوپر
جو ہے اپنا نزلہ گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے قادیانیوں کی سازش ہے یا یہ ہے وہ ہے، اور عوام کا نام تو پہلی مولوی کے پیچھے اندھا دھن چل رہی ہوتی ہے، وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، وہ اندھا دھن ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو مولویوں کے بہکاوے میں آ کے احمدیوں کی جانیں بھی لے لیتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جو جمعے کے خطبات بیان فرما رہے ہیں، کم از کم کوئی پچھلے 5-6 خطبات تو ایسے گزر گئے ہیں، اور ہر خطبے کے آخر پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ دعا کی تعریف فرما رہے ہیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے اور الجزائر کے احمدیوں کے لیے خاص طور پہ، کہ مخالفتیں بڑھ گئیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو ایک حق ہے انسان کو، بنیادی حق ہے، اس سے بھی محروم کیے جا رہے ہیں۔ گھروں میں گھس کے گرفتار کرتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو۔ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ خدا تعالیٰ کا اس زمانے میں اگر واقعتاً کوئی نام لینے والا ہے تو وہ ایک احمدی مسلمان ہے، جو دل کی گہرائی سے تمام کامل یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک مومن کا اس قسم کا سلوک ہو کہ وہ خدا پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لاتا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جایا کرتا ہے، اور صرف حامی و ناصر نہیں ہوتا بلکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا ولی بھی ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ولی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام بھی ہوا کرتا ہے۔ آج وہ جو کہتے ہیں کہ خدا بولتا نہیں، اسی لیے نہیں بولتا ان کے ساتھ کیونکہ خدا ان کا ولی نہیں۔ احمدی جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، حقیقی مسلمان، ہم کہتے ہیں کہ خدا اب بھی بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ ہم اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں، دیکھو کتنے احمدی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اب بھی موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے۔ کسی کو سچا خواب دکھا کے ہم کلام ہو جاتا ہے، کسی کو کشف کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور کسی کو الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا فرماتا ہے۔ پس اگر کوئی محروم ہے تو بیچارے یہ ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن اسلام ان کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام باقی تو رہے گا مگر صرف نام کا، ولم یبق من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اس کو خوبصورت طور پر لکھا تو جائے گا، سجا کے لکھیں گے، خوبصورت غلافوں میں اس کو رکھیں گے اور پڑھیں گے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کی سطح کو تو پکڑ لیں گے، اس کے غوامض جو ہیں، جو اس کی گہرائی میں باتیں بیان کی ہیں، معارف ہیں، ان تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس کی تعلیم کو چھوڑ دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت یہ کہہ اٹھے گی، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو ایک متروک چیز کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو کس طرح چھوڑا ہے؟ اس طرح تو نہیں چھوڑا کہ قرآن کو کہیں پہ رکھ دیا ہے، قرآنوں کو سجا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے حفاظ بھی ہیں، لیکن عمل ہے قرآن پر؟ یہ اصل سوال ہے، اور یہ مطلب تھا اس آیت کا کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ لازمی بات ہے کہ یہ واقعہ جو رونما ہونے والا تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو رونما نہیں ہوا۔ آپ کی زندگی میں آپ نے میک شور کیا کہ آپ کے صحابہ قرآن کے اوپر ان کا عمل رہے، قرآن سے ادھر ادھر تک نہیں ہونے دیا آپ نے۔ یہ واقعہ جو رونما ہونے والے تھے، یہ لازمی طور پہ آنے والے مسیح محمدی کے دور میں رونما ہونے تھے۔ ان واقعات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت اتنی بدترین ہو جانی تھی، تبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مسیحا نے آنا تھا، اس امام نے آنا تھا جس کو مہدی کہا گیا، اور وہ کوئی نہیں بلکہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات بابرکات ہے۔ بس آج کے دور میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں سلوشن،
کہ وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں ان کے خلیفہ کی بیعت کرے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کے ساتھ چمٹ جائے، اپنے آپ کو خلافت احمدیہ کے ساتھ جوڑ دے۔ یہی وہ ایک گارنٹی ہے جس کے نتیجے میں اب مسلمانوں کی بقا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم، کیا نہیں، ینظروا، وہ دیکھتے، فی ملکوت السماواتی، فی میں ملکوت بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، کیا وہ آسمانوں کی بادشاہی کو نہیں دیکھتے یا آسمانوں کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے، والارض، اور زمین کی، وما خلق اللہ، وما، اور جو، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کوئی بھی چیز، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، کیا یہ اس پر غور و تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، وان، اور یہ کہ، عسا، ممکن ہے یا یہ کہ قریب ہے، ان یکونا، کہ وہ ہو یا وہ ہو جائے، قد اقتربا، کیا ہو جائے، فرمایا قد اقتربا، کہ قریب آ جائے، اجلہم، ان کی اجل، ان کی مقررہ میعاد اچانک آ جائے۔ کیا مراد تھی مقررہ میعاد کی؟ مراد یہ کہ ان کی زندگی پوری ہو جائے، ان کے زندگی کا خاتمہ قریب آ جائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، فَبِأَيِّ، فا پس، بِأَيِّ، اس کا مطلب ہوتا ہے کون سی، حدیثٍ، بات، حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کون سی بات ہے، بعدہ، اس کے بعد، اس کے بعد سے مراد ہے جو اللہ نے بیان کر دی، یؤمنون، وہ ایمان لائیں، مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، یہ ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ آیت نمبر 187، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من، جسے، یضلل اللہ، یضلل، وہ گمراہ ٹھہرا دے، اللہ، اللہ، یعنی جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے، فلا، پس نہیں، ہادی، ہادیہ، ہادیہ کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، لہو، اس کے لیے، کہ جس کو اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، جس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ خدا کی طرف سے لگ جائے کہ یہ تو گمراہ ہے، گمراہ شدہ ہے، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ ایک دفعہ یہ فیصلہ صادر فرما دے کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرمایا وَيَذُرُهُمْ، وَيَذَرُهُمْ، وا، اور یذرُهم، وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، یذرو کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوڑتا ہے، ہم، ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، طغیان کہتے ہیں سرکشی، ہم، ان کی سرکشیوں میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعمہون، یعمہون کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکتا ہوا، اندھے پن کے ساتھ بھٹکتا ہوا جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے یعمہون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گویا کہ روحانی طور پہ اندھے ہونے کے نتیجے میں یہ بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا، تجھ سے، یعنی کفار جو ہیں، صرف کفار نہیں بلکہ لوگ جو ہیں، یہاں پہ کفار کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کا کریں گے، کہ جو لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الساعۃ، الساعہ کے متعلق۔ الساعہ کے کئی معنی ہیں، ایک مطلب ہے اس کا قیامت، اور ایک مطلب ہے اس کا انقلاب کی گھڑی۔ انقلاب کی گھڑی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک رنگ میں قیامت ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑے تغیرات رونما ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں الساعہ سے انقلاب کی گھڑی ہی مراد تھی۔ مثلا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تیری کامیابی اور دشمن کی تباہی کا وقت، اسی کو انقلاب کہتے ہیں، اور یہی قیامت ہے۔ تو قیامت سے مراد دو قسم کی، جیسے میں نے بتایا کہ باتیں آ سکتی ہیں، ایک تو یوم آخرت جس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یا اس سے مراد جو ہے انقلاب کی گھڑی بھی لی جا سکتی ہے۔ تو لوگ جو تھے یسألونک عن الساعۃ، لوگ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب قیامت سے مراد یوم آخرت بھی لی جا سکتی ہے، اور انقلاب کی وہ گھڑی بھی آ سکتی ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح ہونی تھی اور دشمن جو ہے انہوں نے کامل طور پر مغلوب ہو جانا تھا۔
سوال کیا کرتے تھے؟ ایانا، کب، مرساہا، اس کا آنا ہے، کہ یہ جو الساعہ ہے، یہ جو گھڑی ہے، اس نے کب بپا ہونا ہے، اس نے کب آنا ہے۔ قل، تو کہہ دے، انما، یقیناً، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، ربی میرے رب کے۔ لا یجلیہا، لا نہیں، یجلی ظاہر کرتا وہ اسے، یجلی کا مطلب ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا، ہا اسے، کہ وہ اسے ظاہر نہیں کرتا، لیوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہوا، مگر وہی، یعنی کہ اسے اپنے وقت پر کوئی ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ اس گھڑی کے ظاہر ہونے کا وقت آ بھی جائے تب تک وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اذن نہ فرما دے کہ اب وہ ظاہر ہو جائے۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ترجمۃ القرآن کلاس تھی، تفسیر القرآن کلاس، اس میں بھی آپ نے یہی بات بیان کی کہ قیامت کی گھڑی کے ظاہر ہونے کا وقت آ بھی جائے تو تب تک جب تک کہ وہ سور جو خدا کے پاس ہے وہ پھونکا نہ جائے، قیامت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پس قیامت کا وقت ایک چیز ہے اور اس کے ظاہر کیے جانے کا جو ارادہ ہے وہ ایک اور چیز، اور یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تب وہ قیامت کی جو گھڑی ہے وہ ظاہر ہوگی۔ فرمایا ثقولت، بھوجل ہو گئی یا بھاری ہو گئی، فی السماواتی، آسمان بھی، والارض، اور زمین بھی، یعنی وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے وہ گھڑی۔ یہ جو قیامت کی گھڑی ہے اس کا ذکر تھا کہ وہ بھاری ہے، بوجھل ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ لا تأتیکم، لا نہیں، تأتی وہ آتی، کم تمہارے پاس، الا مگر، بغتتاً اچانک، دفعتاً، اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اچانک آئے گی۔ اب یہ جو اچانک کا جو مفہوم ہے قیامت کے ساتھ جو باندھا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو ایک لمبی نظم ہے جس میں زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار، اس کی طرف بھی انسان کا ذہن جاتا ہے کہ اس میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اسلام کی صداقت کے لیے اور اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر ایک نشان مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی پیشن گوئی فرمائی جو نظم کی شکل میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمائی ہے۔ الہام اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ اچانک، وہ وقت جو ہوگا وہ اچانک آئے گا، اور ایسا اچانک آئے گا کہ الفاظ تو مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن مفہوم یہ تھا کہ ایک شخص جو برہنہ ہے اس کو اپنا ازار یعنی پجامہ باندھنے کا بھی موقع نہیں ملنا، کپڑے پہننے کا بھی موقع نہیں ملنا، اس طرح آنن فانن وہ گھڑی آتی ہے۔ اور یہ گھڑی پہلے بھی آ چکی ہے، ہم نے پیچھے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے مختلف انبیاء کی قوموں کا حال پڑھا، اور کئی جگہوں پہ اس قسم کی باتیں تھی کہ ان کو پھر موقع ہی نہیں ملا، اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، اچانک زلزلہ آیا یا اچانک کوئی ایسا عذاب آیا جس کے نتیجے میں وہ پکڑے گئے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس زمانے کے لوگوں کا حال جو کئی ہزار سال پہلے ہوئے اور انبیاء کے مخالف تھے یا ان کا انکار کرنے والے تھے، اور خدا کے عذاب نے اچانک ان کو آگے پکڑ لیا، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پومپے ایک قوم تھی، ماؤنٹ ویسوویس، جبل ویسوویس کے بالکل جو کہنا چاہیے کہ اس کے دامن میں جو وادی تھی وہاں پہ یہ بستی تھی کو پومپے کی، اور ویسوویس پہاڑ پھٹا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جس حالت میں تھے وہیں کے وہیں جامد رہ گئے، اور آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگ تھی، لاوا تھا، ایش تھی، اس نے ان لوگوں کو جس حال میں تھے اسی حال میں ان کو یہ جم کے رہ گئے۔ اور اب بھی وہ تصویریں پومپے کی کھینچی ہوئی موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ میں سے جو چاہے ان کو دیکھ سکتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے، یا یہ جو الساعہ جس کا ذکر کیا گیا جب یہ آتی ہے تو یہ اچانک کا کیا مفہوم ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ چیز ہونے والی ہے اور اچانک آ جائے گی۔ بس وہ جو
اصل جس کو ہم کہتے ہیں قیامت کبریٰ، جو یوم آخرت کے ساتھ جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں، مطلب یہ کہ ایسی قیامت جس کے بعد پھر باس بعد الموت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے. مطلب اس کے بارے میں یہ آیت سمجھا دیتی ہے کہ وہ بھی جب آئے گی تو آنن فانن آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایک چیز ظاہر ہوگی اور لوگ تیاری کرنا شروع کر دیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آنے والی ہے آنے والی ہے آنے والی ہے، آج آئے کہ کل آئے، بلکہ اچانک آئے گی اور موقع نہیں مل پائے گا کسی کو کہ وہ کچھ کر سکے. اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ابھی سے اگلے جہاں کی تیاری کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اردو کی ایک نظم میں اس مضمون کو یوں باندھا کہ اے دوستوں پیارو عقبا کو مت بسارو، کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس اگلی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی کوشش دے، توفیق دے، جس کا بہترین توشہ بہترین زادہ تقویٰ ہے اور نیکیاں ہیں. بس مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہر دن نیکیوں میں ترقی کرنے والا ہو، اللہ کرے کہ ہم ہر دن نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جائیں اور کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم نے پچھلے دن سے زیادہ نیکیاں نہ کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، کأنک، گویا کہ تو ہے حفیٌ. حفیٌ کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا، لیکن حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عربی میں حفی کا مطلب کریت کر کسی کے پیچھے پڑھ کے سوال کرنے والا کا بھی مطلب اس میں پایا جاتا ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے تھے کہ گویا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کو سب پتہ ہے قیامت کے بارے میں بھی. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے کریت کر اس طرح سے سوال کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ جس طرح ہم کریت کر آپ کے پیچھے پڑھ کے سوال کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے خدا سے کریت کر پیچھے پڑھ کے سوال کرتے ہوں گے. قل، تو کہہ دے، انما یقیناً علمھا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہی ہے، یعنی کہ قیامت کے آنے کا. ولیکن، لیکن اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت جو ہے، لا یعلمون، جانتے نہیں. قل، تو کہہ دے، لا املکو، میں استطاعت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنی جان پر، یا یہ کہ اپنی جان کے لیے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، نفعن، کسی فائدے کی، ولا ضرن، اور نہ ہی کسی نقصان کی، الا ما شاء اللہ، الا مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بامحاورہ یوں ترجمہ فرمایا، تو کہہ دے کہ میں اللہ کی مرضی کے سوا اپنے نفس کے لیے ایک ذرہ بھر بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. ولو کنتو، ولو، اور اگر کنتو، میں ہوتا، عالم الغیب، عالم جاننے والا، الغیب غیب کا، کہ اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی، لستکثرتو میں یہ جو لام زبر آیا یہ ضرور کے معنوں میں آیا ہے. لستکثرتو، ضرور میں کثرت اکٹھی کر لیتا، من الخیر، اچھی چیزوں کی، یعنی کہ مال و دولت میں اکٹھی کر لیتا. اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، علم غیب اگر مجھے پتا ہوتا کہ دنیا میں آگے چل کے کیا چیزیں ہونے والی ہیں، خود بخود ہی اگر میرے پاس ان چیزوں کا علم ہوتا تو میں پیسے بھی اکٹھے کر لیتا. مجھے پتا ہوتا کہ کون سے فائدہ مند یا نفع مند بزنس ہیں، تجارتیں ہیں، میں ان میں پیسہ لگا کے اپنے مال کو بڑھا لیتا اور چیزیں اکٹھی کر لیتا. وما، اور نہ یا نہیں، مسنی السو، مسنیہ مجھے چھوتی یا مجھے پہنچتی، السو کوئی تکلیف. اگر پتا ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس سڑک سے جاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو انسان اس سڑک کو اختیار ہی نہ کرے. تو اس قسم کی باتیں جو تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ یہ جواب دیں کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں یہ چیزیں کر لیتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ علم غیب اپنی طرف سے میرے پاس کوئی بھی نہیں، جس طرح کہ یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہاروسکوپس وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ
کارڈز وغیرہ پڑھ کے دیکھ دو کہ اس قسم کی نشانیوں سے یہ جو باتیں بوتے کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ بیتی کے نام سے بعض ان کے واقعات ایک کتابی شکل میں اکٹھے کیے گئے ہیں. ان میں ایک واقعہ آتا ہے جو نہایت ہی دلچسپ ہے کہ ایک شخص تھا جو اسی قسم کی باتیں کیا کرتا تھا کہ جی مجھے علم غیب ہیں، آئیں میں آپ کو بتاؤں. اور لوگ اس کے پاس جاتے، اور جب جاتے تو وہ لوگوں کو پہلے ایک پیپر اور ایک نوٹ بک دیتا اور انہیں کہتا کہ اس کے اوپر، اس کے جو ٹاپ کور ہے، ٹاپ کا جو پیج ہے، اس کے اوپر جو بھی تمہاری مصیبت ہے تم اس کو لکھ لو. لوگ لکھ لیتے. اس کے بعد وہ انہیں کہتا کہ کاپی مجھے واپس کر دو، کاغذ اپنا تم پھاڑ کے اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں. لوگ جس کاغذ کے اوپر انہوں نے اپنی تحریر لکھی ہوتی تھی کہ وہ ان کے ذہن میں کیا مسئلے مسائل ہیں، وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتے اور خالی نوٹ بک جو ہوتی وہ اس بندے کو واپس دے دیتے. وہ بندہ اندر جاتا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کے کہتا کہ اچھا تم فلاں چیز کے بارے میں میرے سے بات کرنے آئے ہو، بچہ نہیں ہو رہا، یا نوکری چلی گئی ہے، یا سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، جو بھی بات ہوتی. تو لوگ بڑے حیران ہوتے. لوگ کہتے کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بابا ہے کہ اس کو تو غیب کا علم ہے. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ کرتا کیا تھا. کرتا یہ تھا کہ اس نے اوپر والے صفحے کے نچلے صفحے پہ، یعنی کہ اس سے بالکل نیچے والے صفحے پہ اس نے کاربن پیپر رکھا تھا. اور جب لوگ اوپر والے صفحے پہ کوئی چیز لکھتے تھے تو کاربن پیپر کی وجہ سے نیچلے والے صفحے کے اوپر بھی وہ تحریر لکھی جاتی تھی. لہٰذا جب لوگ اوپر کا صفحہ پھاڑتے تھے تو ان کو اس میں اور کاربن پیپر میں کوئی فرق دکھائی نہیں تھا دیتا. اور یہ بندہ آرام سے اندر جا کے کاربن پیپر ہٹا کے اس کے نیچے دیکھتا تو انہی کی وہی تحریر نیچے لکھی ہوتی تھی. اور یہ جب جا کے کہتا اچھا تو آپ اس بارے میں بات کرنے آئے، تو فوری طور پہ لوگوں پہ ایک روب اور ایک دبدبا اس کا بن جاتا. حالانکہ علم غیب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ غیب کا علم اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے دے دیتا ہے. اللہ دیتا ہے، لوگ اپنی طرف سے اکٹھا نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. یہ وہ مضمون ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے انسان علم غیب حاصل کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ غالباً جب یورپ گئے تو وہاں پہ کسی شخص نے کہا کہ جی یہ جو ہیں یہ علم غیب ان کو حاصل ہے اور یہ روحوں کو بلا کے تو ان کے ذریعے سے غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں. مرد تھا یا عورت، یا مجھے ایگزیکٹ بات یاد نہیں، جن کے بارے میں یہ اس قسم کا دعویٰ تھا. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم پرکھنا چاہتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتائیں کس کی روح کو بلائیں. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لوگوں پہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹا بندہ ہے، جھوٹا شخص ہے، تو اس شخص کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ اچھا اگر تم روحیں بلا سکتے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بلاؤ. تھوڑی دیر تک اس بندے نے یا بندی تھی جو بھی تھا اس نے ڈرامہ وغیرہ کیا اور اس نے کہا کہ ہاں جی روح آ گئی ہے، پوچھ لیں جو پوچھنا ہے. اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آ گئی ہے تو آپ انہیں کہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اب اس بندی یا بندے کو کیا پتا کہ سورہ فاتحہ کس چیز کا نام ہے، اور اگر وہ کہے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تو تب بھی اس کا جھوٹ پکڑا جانا تھا. تو اس طرح پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اس قسم کے جو ڈھونگ وغیرہ رچاتے ہیں ان کا جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. تو یہ ہے جی اصلیت ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو علم غیب حاصل ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کیا کرتا تھا ان کے رسول ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی کیفیت کیا تھی وہ دیکھیں. وہ تو یہ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان انا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ لیکن یا محض، انا میں ہوں، الا مگر کہ میں تو محض ہوں، نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون ایک ایسی قوم کو جو ایمان لانے والی ہے، یعنی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اب یہاں پہ نبی کی دو حیثیتیں بیان کر دی، ایک نذیر اور ایک بشیر. جب نبی ایک طرف قوم کو ڈراتا ہے کہ دیکھو بدیوں سے نہیں رکو گے تو تمہاری ہلاکت ہے،
یہ وہ بحیثیت نذیر کے کام کرتا ہے. اور دوسری طرف جب وہ انہیں کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان لے آؤ گے اور میری اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر اس کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں جو ہیں وہ نازل ہوں گی. اب یہ اور ساتھ میں نجات کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری. تو یہ جن کو جب خدا کا نبی، خدا کا رسول خوشخبری اسی قوم کو دے رہا ہوتا ہے تو یہ وہ بحیثیت بشیر کے کہہ رہا ہوتا ہے، بشارت دینے والا. تو نبیوں کی حیثیتیں دو ہوا کرتی ہیں، ایک یہ کہ وہ نذیر ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، اور دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بشیر ہوتے ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں. یہاں پہ جو یہ رکوع ہے یہ ختم ہوتا ہے. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی، اچھا میں یہ بتا دوں یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کے آخر پر سجدہ آتا ہے. لہذا جب ہم اس کے آخر پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم سر پھر جو ہیں وہ سجدہ، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اپنی اپنی جگہوں پہ ہی آپ سجدہ کر لیجئے گا. میں بھی جہاں بیٹھا ہوں میں وہاں پہ سجدہ تلاوت اس کو کہتے ہیں، میں بھی کر لوں گا. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اب ہم سجدہ کریں گے، سجدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے جو ہمارا یہ سورت کی تلاوت تھی یہ ختم ہوئی۔ یہ آخری رکوع تھا جس کی میں نے ابھی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب اس رکوع کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 190۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے هو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، من نفس نفس سے، واحدۃ واحد یعنی ایک جان سے تم کو پیدا کیا، وجعل اور بنایا، منہا اس سے، اس نفس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا لی تاکہ یسکنا وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس سے۔ اب یہاں پہ من نفس واحدہ سے تخلیق کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ مضمون سورہ نساء کے شروع میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے کئی مطلب بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد اور عورت جو ہیں ان دونوں یا میاں بیوی کا جو وجود ہے وہ اس طرح ہے کہ گویا وہ دو قالب ایک جان، کہ اس طرح پر میاں بیوی ہونے چاہیے کہ گویا دو بدن لیکن جان ایک ہے۔ اور ایک تو یہ اس کا مطلب ہے جس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ مرد کے فائدے میں عورت کا فائدہ اور عورت کے فائدے میں مرد کا فائدہ، اور اسی طرح پہ مرد کے نقصان میں عورت کا نقصان اور اس عورت کے نقصان میں اس کے مرد کا نقصان ہے۔ بس وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے خلاف اپنے گھروں میں یا گھروں سے باہر جا کے سازشیں کرتے ہیں، بعض خاوند اپنی بیویوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور بعض بیویاں اپنے خاوندوں کے خلاف سازش کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں کہ در حقیقت ان کی اس قسم کی سازشیں ان کے اپنے ہی خلاف ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ جو مفہوم ہے وہ اس کا بن جاتا ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ایک جگہ پہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نفس واحدہ والا مضمون ہے کہ ایک جان سے اس کا جوڑا پھر نکالا ہے، تو عربی زبان میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ یہاں پہ جس کو پہلے تخلیق کیا اس کے لیے مؤنث کا لفظ رکھا، یعنی کہ جو صیغہ جات استعمال فرمائی ہیں وہ مؤنث کے صیغے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی تخلیق جس کی ہوئی وہ مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ وَجَعَلَ مِنْهَا اور اس میں سے آگے جو ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ پھر آیا ہے۔ عام طور پہ تو جو تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ پہلے مرد آیا اور مرد کی پسلی سے عورت آئی، حالانکہ مرد کی پسلی سے عورت کے نکلنے کا کوئی کسی جگہ پہ بھی ذکر نہیں آتا، قرآن کی کسی آیت میں بھی نہیں، اور حدیث میں کہیں پہ بھی یہ نہیں آتا کہ حضرت آدم کی پسلی سے
مائی ہوا جو ہیں وہ بنائی گئی تھی، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے. بہرحال قرآن میں یا حدیث میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں آتا. ایک حدیث ہے جس میں یہ ضرور ذکر آتا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا، لیکن وہاں پہ تمام عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر عورت کو اس کی مرد کی پسلی سے بنایا، جس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ تھا کہ ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے، اور ایک کی بھلائی میں دوسرے کی بھلائی ہے. تو یہ بھی مضمون اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ عورتیں اسی طرح نازک ہوتی ہیں جس طرح پسلی کی ہڈی ہوتی ہے. اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اس میں طبی طور پہ ایک کجی، ایک ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے. اگر اس کو سیدھا اور اس کی کجی ہی کے نتیجے میں تمہاری جو دل ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے، پسلی جس طرح دل کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر اس پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اس ہڈی کا ٹوٹنا تمہارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ پھر تمہارا دل جو ہے جس کو تمہاری پسلی کی ہڈی نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اب تمہارا دل بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. لہٰذا یہ ایک مطلب بنتا ہے. پھر ایک دوسرا مطلب جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جو وجود جس کو تخلیق کیا گیا انسانوں کی تخلیق کے شروع کے دور میں، ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا وہ مؤنث تھیں، اور ان سے آگے پھر ایک لمبے عرصے تک جو نسل انسانی چلی ہے وہ عورتیں ہی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک چینج آئی ہے جس کے نتیجے میں نر پیدا ہوا ہے، اور پھر نر اور مادے کے امتزاج کے نتیجے میں پھر آگے نسل انسانی اس طرح سے پھیلنی شروع ہوئی جس طرح اب پھیلتی ہے. ایک اور نقطہ جو جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے جو پروف کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب حمل ہوتا ہے، اور اسی بات کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصے میں آنے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب حمل ہوتا ہے تو حمل کے پہلے 6 ہفتوں تک جو جنین ہوتا ہے، یعنی کہ جو بچہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک سیل سے آگے اس کی نشو و نما آگے شروع ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے 6 ہفتے جو بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے پہلے 6 ہفتے مؤنث ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے جا کے وہ والا کروموسوم کام کرتا ہے جس کو وائی کروموسوم کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکے نے اگر پیدا ہونا ہو تو پھر اس بچے کا جینڈر جو ہے وہ نر بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پہلے 6 ہفتے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی بننا ہو، جو بھی ہو، اس کی جو نشو و نما ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، رحم میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ بطور لڑکی کے ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر 6 ہفتوں کے بعد جا کے ایک ایسی وہ ایک گھڑی آتی ہے جس میں وائی کروموسوم نے اگر ایکٹیو ہونا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ایکٹیو ہونے کے نتیجے میں پھر وہاں سے آگے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس بچے کے لیے نر والا مرحلہ ہوتا ہے. وہاں سے آگے اس کی جسم کی نشو و نما بطور نر کے ہوتی ہے، اور اگر وائی کروموسوم ایکٹیو نہ ہو تو وہ پھر ایز اے فیمیل ہی جو ہے مؤنث کے طور پہ ہی اس کی باقی کی کریشن جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. تو اس میں بھی اسی آیت کی جو بات تھی کہ پہلے مؤنث بنایا اور پھر مؤنث سے آگے نر کی جو تخلیق کا کانسیپٹ تھا، وہ خود آج کی جدید جو سائنسی ٹیکنالوجی ہے اور ایڈوانسمنٹ ہے ان سے بھی یہی مضمون جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے. پھر یہاں پہ شادی کی غرض یہ بتائی لیسکن الیہا، کہ دیکھو مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں کیوں بندھیں؟ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رہنے کے نتیجے میں تسکین حاصل ہوتی ہے. یہاں پہ صرف مرد کی تسکین کا ذکر نہیں بلکہ عورت کی تسکین کا بھی ذکر ہے. لہٰذا وہ مرد حضرات جو شادی اپنی سکون کی خاطر کرتے ہیں لیکن عورت کے لیے زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، ان کو خوف سے کام لینا چاہیے، تقوی سے کام لینا چاہیے. شادی کا مقصد سکون دونوں کے لیے ہے، میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. لہٰذا بیویوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے اور ان کی زندگیوں کو پرسکون بنانے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے. ٹھیک اسی طرح بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے سکون کو برباد کیا ہوتا ہے، یا اپنے خامدوں کو سکون دینے کے بجائے ان کی زندگی اجیرن بنائی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ شادی کی اصل غرض جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ سکون تھا، کہ ایک غرض یہ بیان کی کہ اس کے نتیجے میں سکون حاصل ہو دونوں کو. تو خدا کی خاطر اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ جہنم بنانے کی. اسی آیت کا اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما، پس جب تغشا ڈھانپ لیا
اس نے ہا اس فیمیل کو، یعنی اس نفس نے دوسرے نفس کو ڈھانپ لیا. حملت کا مطلب ہوتا ہے اس کو حمل ہو گیا، یعنی کہ اس نے اٹھا لیا. حملن بوجھ، خفیفن ہلکا سا. فمرت پس مرت وہ چلی پھری، بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ وہ بوجھ یعنی جو حمل تھا، جب حمل ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، تو اس حمل ٹھہرنے کے بعد اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا عورت نے. فلما پس جب اثقلت وہ بوجھل ہو گئی، بچہ پیٹ میں بڑھنے لگا تو وزن بڑھ گیا عورت کا. دعوا ان دونوں نے پکارا اللہ کو، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے. لئن اگر آتیتا تو عطا کر دے نا ہمیں صالحن نیک اولاد، کہ اگر تو ہمیں نیک بچہ عطا کر دے. لنکونن یہاں پہ لام زبر جو آیا یقین دلانے کے لیے کہ ضرور، لنکونن ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. آج کی کلاس کو، آج کے مضمون کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. باقی کا انشاءاللہ جو مضمون ہے اب وہ آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.